کل بھی مر مٹنے کو تیار تھے بھارت کے لیے، آج بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہے، ہم حکومت سے کہتے ہیں ایک بار آزما کے دیکھ لو، اس بھارت کے لیے ہر مسلمان اپنی گردن کو ہتھیلی پہ لے کے بھارت کو بچانے کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے ہر بات پر ہم پر شک مت کرو، ہر چیز پر ہم پر شک مت کرو۔ ایک مرتبہ ہمیں آزما کے تو دیکھو، ہمیں بار بار پاکستان کا ٹکٹ مت دو۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جن کو جانا تھا وہ 47 میں چلے گئے، ہم بھی چلے جاتے، مگر اجمیر سے آواز آ گئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ بھارت ہمارا ہے، ہم یہی مر مٹیں گے۔ اور جہاں تک سوال آج کے دور کے مسائل کا ہے، ہمارے پیغمبر نے ایک حکم فرمایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو جب تک تم اپنے پیٹ میں دانا مت ڈالنا تب تک پڑوسی کا پیٹ نہ بھر دینا۔ اور پڑوسی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسی کی کوئی قید نہیں ہے، جو سامنے نظر آئے اس کا پیٹ بھر دینا، یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام پیغام دیتا ہے۔ ہماری مسجدوں سے یہی پیغام جاتے ہیں، اور جلوس محمدی کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زندگی سسک رہی تھی، پیڑ پودے مر رہے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو مایوب سمجھا جاتا تھا کہ اس گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ مگر میرے نبی تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، ساری کائنات کا رحمت للعالمین تشریف لایا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک نبی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور اس میں ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، سب کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ بس ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں جھگڑ گئے۔ یہودی وہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، مگر یہودی اور مسلمان کے درمیان پانی کی نہر کے اوپر سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ لوگ دونوں ایک یہودی یعنی غیر مسلم اور ایک مسلمان نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی نے پورے معاملے کو سنا، سننے کے بعد نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ تم سچائی پر ہو، تم حق پر ہو۔ وہ چلا گیا، باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا اے یہودی، میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، میں تو فیصلہ وہ مانوں گا جو فاروق اعظم کریں گے، جو عمر فاروق کریں گے۔ اس نے کہا اے مسلمان، اے نام کے مسلمان، تو ایک بات بتا، سپریم کورٹ کے بعد کوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ لے کے جاتا ہے کیا؟ اس نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم تو فاروق اعظم کی بات سنیں گے۔ کہا چل فاروق اعظم کی بات چلتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی اور مسلمان دونوں پہنچتے ہیں۔ دونوں پہنچنے کے بعد دونوں کا مقدمہ رکھا گیا۔ اب مسلمان بار بار یہ کہہ رہا تھا اے عمر میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، اے عمر میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔ فاروق اعظم نے پورے مدعے کو سنا۔ اس سے پہلے کہ فاروق اعظم فیصلہ سنائے، یہودی نے کہا، غیر مسلم نے کہا اے عمر، اس کا فیصلہ تمہارے نبی ہمارے حق میں فرما چکے ہیں، اب آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ کہا کیا اس سے پہلے تم نبی کے پاس گئے تھے؟ ہاں عمر، ہم نبی کے پاس گئے تھے۔ نبی نے کیا کہا؟ کہا نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ تمہارا مسلمان بھائی گواہ ہے۔ فاروق اعظم نے اس مسلمان سے پوچھا کیا یہ یہودی صحیح کہہ رہا ہے؟ ہاں عمر، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم گئے اور جانے کے بعد اندر سے تلوار لے کر کے آئے اور مسلمان کی گردن کو مار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے ملک میں، پورے دلی کے لوگ جانتے ہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، شام کو 5 بجے سے رات کے 9 بجے تک کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں کہتے ہیں۔ آج ہندوستان میں ایک ایسا ماحول بنا، 6 ستمبر کو ہندوستان کے گرہ منتری نے جب مجھے بلایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آتنکواد ختم کیسے ہوگا، تو ہم نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ جب ہم نے بتایا تو ہندوستان کی تمام میڈیا نے رات کو 6 بجے سے
शाम को 6 से लेकर रात 10 बजे तक दिखाया। जब वो खबर पूरे मुल्क में फैल गई तो मैं आज तक ये नहीं कहा मैंने कि कभी मेरी तकरीर में नारा लगाओ, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ और पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए कि ये सच्चाई है कि नहीं। जब हमने इन लोगों का पता बताया कि एक गृह मंत्री साहब, याद रखो ये वो लोग हैं जो अपने नबी के नहीं हुए, वो भारत के क्या